بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. پھر تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 اور 53 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، شکر کرنے اور صبر اور نماز کا حکم دیا گیا ہے. ذکر کیا ہے؟ ذکر یاد کو کہتے ہیں، یاد کرنا. ذکر اللہ یعنی اللہ کو یاد کرنا. پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا زبان سے، ان کے نام کو پکارنا. جیسے بہت سارے بزرگان دین اولیاء اللہ مختلف ذکر کے طریقے بتاتے ہیں. وہ صرف اس لیے بتاتے ہیں کہ زبان سے اللہ کا نام دوہرا دوہرا کر ان کے دل میں وہ اس کی نورانیت پیدا ہو. بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جی زبان سے اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوگا، اللہ کا نام لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی مولویوں کا ڈھونگ. کھٹی چیز کا نام لیا جائے منہ میں پانی آ جاتا ہے. ایسا ہے کھٹی چیز کا، اچار کا، نیبو کا، تو کیا ہوتا ہے؟ پانی آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ وہ کھٹی چیز تو ہمارے منہ میں نہیں ہے لیکن پانی آ جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف کوئی کہتے بھائی سانپ، کیا بولے؟ سانپ. تو کیا ہوگا؟ یکدم سب میں ہلچل مچ جائے گی اور میری طرح کوئی جو زیادہ بزدل ہوگا اس کے پسینے بھی چھوٹ جائیں گے. حالانکہ ہوا کیا ہے؟ بس سانپ ہی تو کہا ہے. صرف کیا کہا ہے؟ سانپ. اس کے کہنے سے لوگوں میں ہلچل مچ گئی. جب ایک چھوٹی سی کھانے والی چیز انسان کے جسم میں، وجود میں اتنا اثر رکھتی ہے کہ اس کے منہ میں پانی آ جائے، جب ایک چھوٹا سا جانور اس کا نام لینے سے انسان کے وجود کے اندر خوف کا مادہ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ، اس کا نام لینا کیوں کر انسان کے وجود پر اثرات مرتب نہیں کرے گا؟ لازماً کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اور سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب سے بہترین ذکر ہے. افضل الذکر، افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اس کو جتنا کثرت سے پڑھیں، جتنا تعداد میں زیادہ پڑھیں، اتنا زیادہ مفید ہے، بے اثر نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع کے اعتبار سے، مختلف حالات کے اعتبار سے مختلف دعائیں بتائی ہیں. مختلف دعائیں بتائی ہیں. وہ دعائیں بھی اللہ کا ذکر ہے. مثال تو کھانا کھانے لگے
ٹھیک ہے نا. کافر کھائے گا ایسے ہی شروع کر دے گا. جب مسلمان کھانے میں ہاتھ ڈالے گا تو پہلے اللہ کو یاد کرے گا. کیا کرے گا؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے اور کی برکت کے ساتھ شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. غیر مسلم کھانا کھائے گا، کھا کر اٹھ جائے گا. مسلمان جب کھانا کھا لے گا تو پھر اللہ کو یاد کرے گا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا. سونے لگے اللہم بسمک اموت واحیا. ٹھیک ہے نا جی. اٹھنے لگے تو اس کے لیے الگ دعا. تو ہر ایک چیز کے لیے اور ہر دعا میں اللہ کا ذکر. اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے سوتا ہوں، اللہ کے نام سے اٹھتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا بتائی ہے. کروٹ بدلنے لگے ہیں تو حضور علیہ السلام نے دعا بتائی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچانک نیند اچاٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، رات کو نیند اکھڑ گئی، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا بتائی ہے. لیکن ہمیں وہ دعائیں کم، ڈراموں کی اسٹوریاں زیادہ یاد رہتی ہیں، فلموں کی اسٹوریاں ہمیں زیادہ یاد رہتی ہیں. لیکن ان اسٹوریوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے. اب بازار میں جا رہے ہیں تو دعا، بازار میں خریداری کر رہے ہیں تو دعا، کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو دعا، بیمار ہے تو دعا، بیمار کو دیکھنے جا رہے ہو تو دعا، آپ خود خوشی فیل کر رہے ہیں تو اس کے لیے دعا، آپ کی بیوی بچے آپ کے سامنے خوش و خرم ہے تو اس کے لیے دعا، کسی کو مصیبت میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے دعا، خود مصیبت میں ہے تو اس کے لیے دعا، گرمی کی شدت ہے تو اس کے لیے دعا، ہوا بند ہے تو اس کے لیے دعا، ہوا تیز چل پڑی ہے تو اس کے لیے دعا، آندھی اور طوفان کی کیفیت ہے تو اس کے لیے دعا، بارشیں بالکل بند ہیں تو اس کے لیے دعا، بارشوں کی شدت ہو چکی ہے تو اس کے لیے دعا. زندگی کا کوئی ایسا قدم، ایسا لمحہ نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان کی انتہائی نجی زندگی ہوتی ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، تو وہاں کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے دعا بتائی ہے. اب بہت سے اچھا جی وہاں بھی دعا ہوتی ہے. بھائی ہر جگہ ہوتی ہے دعا. ٹھیک ہے نا جی. ہر جگہ کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا بتائی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دعاؤں کو ہم سیکھیں. اور وہ کون سکھائے گا؟ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب. کون سکھائے گا؟ ملا. مدرسے کا ملا سکھائے گا وہاں. اور ملا سے ہمیں ویسے الرجی ہے. ٹھیک ہے نا. ملا سے ہمیں ویسے ہی چھیڑے. ملا کے پاس کیوں جائیں ہم؟ یہ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا رہتا. تو جب تک ہم اس ملا کے پاس نہیں آئیں گے تب تک دین ہمیں نہیں آئے گا. اور جب تک دین ہمیں نہیں آئے گا تو عمل ممکن نہیں ہوگا. جب عمل ممکن نہیں ہوگا تو ہماری نجات نہیں ہوگی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ نجات کے لیے ملا کے پاس آنا پڑے گا، کیونکہ دین وہیں سے ملے گا. ڈاکٹر سے دین نہیں ملے گا. ڈاکٹر آپ کو دانت میں، پیٹ میں، آنکھ میں، سر میں، کان میں درد کی دوائیاں دے گا، وجوہات بتائے گا، پرہیزیں بتائے گا. ٹھیک ہے نا جی. پروفیسر میتھ کا ہوگا تو وہ میتھ کے مختلف جو ہے وہ آئیڈیاز آپ کو دے گا. اور کسی اور سبجیکٹ کا ہو تو وہ دے گا. دین سکھائے گا ملا. حضور کی سیرت بتائے گا ملا. یہی تو ہماری سب سے بڑی تباہی کا پہلا زینہ ہے کہ ہم نے دین سیکھنا شروع کر دیا ڈاکٹروں سے. دین کس سے سیکھنا شروع کر دیا ہے؟ ڈاکٹروں سے. جب دین ڈاکٹروں سے سیکھنا شروع کر دیا ہے تو گمراہی پھیلنا شروع. دین ڈاکٹروں سے نہیں، دین علماء سے سیکھا جائے گا. دین والوں سے سیکھا جائے گا جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا کر دین کو سیکھا ہے. وہ دین سیکھا. ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوائی لینے مولوی کے پاس آتے ہیں. مولوی صاحب سر میں درد ہے آپ دوائی تو لکھ کر دے دو. ہاں پیٹ میں درد ہے کوئی دوائی نہیں. کہاں جائیں گے؟ اور ڈاکٹر بھی کنفرم سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہو. ٹھیک ہے نا جی. MBBS ڈاکٹر سرٹیفائیڈ ہو، عطائی ڈاکٹر نہیں ہو، کہیں جان نہ لے لے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ مکان بنانا ہے، انجینئر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور انجینئر بھی سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے. کوئی مقدمہ چل پڑا ہے تو وکیل کے پاس جائیں گے. ایسے ہی نہیں جس نے کالا کوٹ پہن لیا، ٹائی پہن لیا، ہم اس کو پکڑ لیں گے یار میرا کیس لڑ. نہیں، تحقیق کریں گے بھائی یہ وکیل کیسا ہے، مقدمہ صحیح چلاتا ہے. یہ نہیں.
डॉक्टर के लिए पूछेंगे भाई डॉक्टर कैसा है, इंजीनियर के लिए पूछेंगे इंजीनियर कैसा है, लेकिन दीन सीखने के लिए नहीं पूछेंगे मौलवी कैसा है, मौलवी है भी या नहीं है। जो भी दाढ़ी वाला होगा भाई यार ये तो मसला बताओ, ये तो मसला बताओ। और हर दाढ़ी वाले को हमारा माशरा क्या कहता है, मौलवी साहब। हर दाढ़ी वाले को क्या कहता है, मौलवी साहब। तो हर काले कोट वाले को वकील साहब कहो, ठीक है ना जी। हर पेंट शर्ट वाले को डॉक्टर साहब कहो, हर हाथ में फीता रखने वाले को इंजीनियर साहब कहो। इंजीनियर के लिए हमारे पास एक मेयार है, डॉक्टर के लिए हमारे पास एक मेयार है, ठीक है ना जी। वकील के लिए हमारे पास एक मेयार है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि आलिम दीन के लिए हमारे पास कोई मेयार है। जो भी है, ये भी मौलवी साहब, ये भी मौलवी साहब, ये भी मौलवी साहब, ये भी मौलवी साहब। तो दीन सीखने के लिए उलमा के पास आओ। जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह ताला ने अपना जिक्र करने का हुक्म फरमाया है। फज़कुरूनी, मेरा जिक्र करो, बदले में क्या करूंगा, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मुझे याद करोगे, मैं अल्लाह का जिक्र करूं किसके पास, आपके सामने। अल्लाह मेरा जिक्र कहां करेंगे, फरिश्तों की मजलिस में, अर्श मुअल्ला पर। मैं उनका जिक्र कर रहा हूं जमीन पर, एक मस्जिद में, घर पे, बाजार में उनका जिक्र कर रहा हूं। और वो जात मेरा जिक्र कहां कर रही है, अर्शों पर और नूरानी मखलूक़ात के सामने जिक्र कर रही है। तो एक तो जिक्र का फायदा ये है कि जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह हमारा जिक्र करेंगे, और जब अल्लाह हमारा जिक्र करेंगे तो जाहिर है कि अल्लाह की रहमत, तो अल्लाह का जिक्र क्या है, अल्लाह की रहमत का मुतवज्जे होना। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी, और जिस बंदे की तरफ अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी वो नजात याफ्ता है, वो कामयाब है, वो जन्नती है। आगे फरमाया कि वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री न करो। शुक्र और नाशुक्री इस्लाम में सब्र का आगे आ रहा है। इस्लाम में खुशी के मौके पर, हमारे यहाँ तो जश्न होता है ना, तो जश्न मनाते हैं। इस्लाम की डिक्शनरी के अंदर जश्न नाम की कोई चीज नहीं है। इस्लाम में क्या है, शुक्र। क्या है, शुक्र। शुक्र क्या है, इनाम करने वाले का जुबान से जिक्र करना, और उसका जुबान से, और अल्लाह ताला का तो हम पर अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनो तो तुम नहीं गिन सकते हो। अल्लाह की नेमत तो इतनी है, आंख अल्लाह की नेमत, नाक अल्लाह की नेमत, कान अल्लाह की नेमत, जुबान अल्लाह की नेमत, होंठ अल्लाह की नेमत, दांत अल्लाह की नेमत। फिर ये इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने इतना सिस्टम बनाया हुआ है, और जिस ड्यूटी की, जिस इंसान के हिस्सा का अल्लाह ने जो काम मुकर्रर कर दिया है, वो काम वही जिस्म का हिस्सा कर रहा है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम नाक से देखें और आंख से सूंघें, कभी ऐसा नहीं होता हम नाक से खाएं और जुबान से जो है वो सूंघें, कभी ऐसा नहीं होता कि आंखों से सुने और कानों से देखने लग जाएं, कभी ऐसा नहीं होता कि हाथों से, पैरों से तो खाएं और हाथों से चलने लग जाएं, कभी ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि गुर्दों से सांस लें और जो है वो फेफड़ों से जो है वो पानी फिल्टर होकर साफ होने लगे, कभी ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता है कि दिल की जगह पित्ता धड़कने लगे और वो खून को जो है वो फिल्टर करे, और जो है वो दिल जो है वो गुर्दे का काम, अपना पित्ते का काम करने लग जाए। इतना बेहतरीन निज़ाम अल्लाह ताला ने, ये इंसान का जो 5-6 फीट का जिस्म है ना, बाकी दुनिया को छोड़ दो, पहाड़ों को छोड़ दो, चांद सूरज सितारों को छोड़ दो, जमीन को छोड़ दो, जरखेजी को छोड़ दो, मेवात को छोड़ दो, जंगलात को छोड़ दो, सारी चीजों को छोड़ दो, इंसान सिर्फ अपने सर से पैर तक के जिस्म को देख ले। इतनी नेमतें अल्लाह की हैं, इतनी नेमतें अल्लाह की हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते हैं, उनकी तादाद को। इतना अल्लाह ताला ने, आप देखो ना आजकल तो अपना इसका दिल का आर्जा बहुत आम हो गया है, ठीक है ना जी, दिल का आर्जा आम हो गया है। जाओ डॉक्टर के पास, 5-6 लाख रुपए खर्च करने के बाद वो बाईपास करेंगे। बाईपास करने के बाद आप फिर उस ऑपरेशन की गारंटी नहीं है, आप बचे या मरें, ठीक है ना जी। आपकी कान की समात कमजोर हो जाए, आप आला समात कान में लगाएंगे, उसकी बैटरी को चार्ज करेंगे, चार्जिंग खत्म हो जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। मेरी तरह अगर आपकी नजर कमजोर है तो चश्मे के मोहताज हो जाएंगे, ठीक है ना जी। चश्मा टूट गया है तो तब तक अंधे बनकर बैठे हुए हैं जब तक दूसरा चश्मा ना आ जाए। अल्लाह ताला ने इन आंखों को बनाया है
پوری دنیا کو آپ دیکھ رہے ہو، کانوں کو بنایا ہے پوری دنیا کی آوازوں کو سن رہے ہو، زبان کو بنایا ہے پوری دنیا کو اپنی آواز سنا رہے ہو، پھیپھڑوں کو بنایا ہے سانس لے رہے ہو اور واپس اندر چھوڑ رہے ہو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا پیسہ لیا اللہ نے؟ اگر اللہ تعالیٰ پیسہ لگا دے، ایک پائی کا 1000واں حصہ بھی اللہ تعالیٰ لگا دے کہ بھائی پائی کا 1000واں حصہ ایک سانس لینے اور دینے پر ہوگا، ایک سانس لینے اور دینے پر ہوگا، تو ہم تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے. ہمیں اس سانس کی قدر تب ہوتی ہے جب یہ گھٹنے لگتی ہے. ہاں، جب گھٹنے لگتی ہے. آنکھوں کی قدر تب ہوتی ہے جب بینائی جانے لگتی ہے. زبان کی قدر تب ہوتی ہے جب کسی گونگے کو دیکھتے ہیں. تو یہ اتنی نعمتیں اللہ نے کیا کہا ہے؟ کتنے پیسے دو. کوئی بل کبھی کسی کے پاس آیا ہے کہ بھائی یہ آنکھوں کا بل تمہارا، ٹیلی فون کا بل آ جاتا ہے، بجلی کا بل آ جاتا ہے، گیس کا بل آ جاتا ہے، واٹر سپلائی کا بل آ جاتا ہے، لیکن کبھی کوئی فرشتہ دے کر گیا ہو کہ بھائی یہ بولی صاحب، راشد مدنی صاحب، اتنے سال آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ آنکھوں کا بل آ گیا، یہ کانوں کا بل آ گیا، یہ ناک کا. راشد مدنی کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی اگر یہ بل آنے لگ جائے. اللہ نے کوئی پیسہ نہیں، ہاں بل لیا ہے اللہ نے بل لیا ہے. کیا بل؟ فرمایا کہ تم خالص میری عبادت کرو، یہ ان تمام نعمتوں کا بل ہے. بس اتنا کر لو، سجدہ اپنا خالص کر لو، مانگنا اپنا خالص کر لو، جھکنا اپنا خالص کر لو، عبادت اپنی خالص کر لو، یہ ان تمام نعمتوں کی قیمت ادا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ شکر جب آنکھوں سے دیکھو تو اللہ کا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی تھا، پیر میں جوتے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، کوئی مولوی صاحب تھا میری طرح، تو اللہ تعالیٰ سے ذکر کر، یا اللہ اتنا بڑا عالم ہوں، پہننے کو پیر میں جوتے بھی نہیں ہیں میرے پاس، عجیب تو نے مجھے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. تو اتنے میں ایک دوسرا بندہ پیر کٹے ہوئے اچھلتا کودتا جا رہا، پیر کٹے ہوئے، وہ خوشی خوشی فوراً سجدے میں گلا، میرے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے جوتے ہی نہیں ہے نا، بس نا پیر تو ہے میرے پاس، وہ تو بغیر پیروں کو اچھلتا جا رہا ہے اور میں تجھ سے جوتے کی شکایت کر رہا ہوں. سمجھے نا، اتنی نعمتیں ہیں. جب ان چیزوں پر دھیان دو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو. آگے فرمایا تکفروا، ناشکری نہیں کرو. ایک اور جگہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، زیادہ کروں گا. آنکھوں کا شکر کرو، اللہ نظر تیز کریں گے. کانوں کا شکر کرو، اللہ سماعت کو تیز کر دیں گے. دل کا شکر کرو، اللہ دل کو سلامت رکھیں گے. پھیپھڑوں کا شکر کرو، اللہ پھیپھڑوں کو سلامت رکھیں گے. جس نعمت کا یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں بتا رہا. میں نے آیت پڑھ کر بتا دی نا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا. مطلب جس رزق کھا کر شکر کرو گے اللہ رزق میں برکت دے گا. لمبے وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لمبی دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیروں کے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جملے کے اندر میرے رب نے نسخہ بتا دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے زیادہ دوں گا. کھاؤ شکر کرو اللہ پھر کھلائے گا، پیو شکر کرو اللہ پھر پلائے گا، ٹھیک ہے نا. شادی کرو شکر کرو اللہ، ارے مول صاحب یہ اس پہ نہیں کریں گے ورنہ جوتے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں اس پہ بھی کرو تو اللہ دوسری شادی کرا دے گا، لیکن 4 کے بعد نہیں کرائیں گے، ٹھیک ہے نا. 4 کے بعد شکر بند کر دینا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا رب کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہمیں عطا. لیکن فرمایا لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. وہ عذاب یہاں نہیں دیں گے اللہ، ناشکری کی سزا یہاں نہیں ملے گی. وہ ناشکری تمہاری سیو ہو جائے گی، مرنے کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اتنا اللہ تعالیٰ. وہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے نا کہ ایک بزرگ، بنی اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک بزرگ کسی جزیرے میں، وہ دریاؤں کے سمندر کے بیچ میں کسی ایسے جزیرے میں جہاں کوئی انسان نہیں، وہ اکیلا، ایک انار کا درخت ہے، اس کے سائے کے نیچے ساری زندگی عبادت کرتا رہا. انار توڑا، اس کا پانی نکالا، پیا، پھر عبادت کر رہا، ساری زندگی عبادت کی. روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنی عدالت میں بلائیں گے، پوچھیں گے کہ میرے بندے بتا تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کروں، میں عدل و انصاف کا معاملہ کروں یا اپنی مہربانی اور فضل کروں تجھ پر. تو وہ اپنی اعمال اور عبادت، وہ بولے گا میں نے تو ساری زندگی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے،
کوئی عورت ہی نہیں تھی کہ جس کو میں دیکھتا بد نظری ہوتی, زنا کرتا نہیں ہوئی. کوئی اور کاروبار نہیں تھا کہ میں حرام کماتا. میں نے تو کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہے. اللہ اگر عدل بھی کریں گے نا تو میں تو بخشایا ہوں, وہ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ عدل کرو. اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے ٹھیک ہے تیرے ساتھ عدل کرتے ہیں, کھڑے ہو جاؤ. گرمی کی شدت اس کے لیے پیدا ہو جائے گی, پیاس لگنے لگے گی, حلق خشک ہو جائے گا. ایک فرشتہ اس کے سامنے سے پانی کا گلاس لے کر جائے گا تو اسے بولے گا اے بھائی یہ پانی کا گلاس مجھے دو گے؟ تو کہے گا اس کی قیمت بڑی ہے. کتنی ہے؟ کہا آپ کی زندگی کی آدھی نیکیاں اس کی قیمت ہے. وہ بولے گا میں نے تمہیں دی, مجھے پانی کا گلاس دو. جب پیاس میں بندہ مرتا ہے نا تو پھر اسے پانی کا گلاس دیا, اس نے پی لیا, ابھی تھوڑی دیر ٹھہرا, پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی شدت گرمی کی پیاس لگی, پھر دوسرا فرشتہ اس کے سامنے سے اس نے پھر دوسرا گلاس پانی کا, باقی آدھی زندگی کی نیکیوں کا دے کر پانی پی لیا. اب جب خالی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بلایا آ میرے بندے اب عدل کریں. تیری ساری زندگی کی نیکیوں کی قیمت تو میرا 2 گلاس سادہ پانی تھا. تو انار کے درخت کے نیچے انار کا پانی پی کے میری عبادت کر رہا تھا, اور تو کیا میری عبادت کر رہا تھا؟ کون سی زبان سے عبادت کر رہا تھا؟ میری دی ہوئی زبان تھی نا. کون سی پیشانی جھکا رہا تھا؟ میری دی ہوئی پیشانی تھی نا, تو نے تو نہیں بنائی تھی نا. کس طریقے سے تو جھک رہا تھا؟ میرا ہی تو جسم دیا ہوا تھا, میرے دیے ہوئے جسم سے میری عبادت کر کے اترایا. تو میرے عزیز دوستو, اللہ کی نعمتوں کا شکر اور عبادات اور اعمال پر اترانا نہیں ہے. آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب ذکر کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر طریقہ بھی بتا دیا. وہاں تو نا میرا ذکر کرو, اب آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کا خود طریقہ بتا دیا. اے ایمان والو, ذکر کرنے کے لیے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا یار نیکی میں دل نہیں لگ رہا, نیکی میں قرآن کی طرف جاتا ہوں دل نہیں لگتا, اس طرف جاتا ہوں دل نہیں لگتا. تو 2 چیزیں فرمایا کہ اللہ سے مدد کر طلب کرو. کس چیز سے؟ صبر اور نماز سے. صبر کیا ہے؟ صبر کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. ایک صبر ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا, اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا. دوسرے صبر کی قسم ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر مجبور کرنا. دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو, مجبور کرنا, پڑھ نماز. روزہ رکھنے کو دل نہیں کر رہا, رکھ روزہ. کو مسجد میں گھسیٹ کر لے آؤ, پڑھ قرآن. یہ ہے اپنے آپ کو نیکی پر مجبور کرنا. اور تیسرا صبر کیا ہے؟ مصائب اور مشکلات میں اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہ کرنا, بلکہ یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ 3 چیزیں صبر ہے. انسان کے لیے یہ تینوں چیزیں مسلمان کے لیے لازمی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تینوں چیزیں, تینوں صبر لازمی ہیں. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور فرمائے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور نماز سے مدد طلب کرو. کس سے؟ نماز سے. نماز سے مدد طلب کریں. کیسے کریں یہ بحث لمبی ہے, انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے پھر بیان کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق فرمائے. الحمدللہ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا اللهم حبب الينا الايمان اللهم اعني على عنا على ذكرك وشكرك صلى الله عليه وسلم.